دوسرا معاملہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، المرجیہ الارجاء، کون سا لفظ ہے یہ؟ الارجاء۔ الارجاء کا معنی آتا ہے التأخیر۔ کیا معنی ہے اس کی؟ التأخیر، کسی کام کو مؤخر کرنا، کسی کام کو بعد میں رکھنا، مؤخر کرنا۔ ان کو المرجیہ کیوں کہا گیا؟ الارجاء والی بات کیا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق جو الرجاء، امید کرنا، الخوف، اللہ سے ڈرنا، المحبہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنا، یہ جو الرجاء کہتے ہیں نہیں، یہ الرجاء والی بات اتنی غالب آئی، اتنی غالب، انہوں نے کہا کہ جو ایمان ہے، ایمان کی جو تعریف اہل السنہ والجماعہ کے پاس ہے، اس میں عمل داخل ہے نہیں داخل ہے؟ داخل ہے نہیں داخل ہے؟ یا اہل السنہ داخل ہے، لیکن انہوں نے عمل کو خارج کیا اس سے، اور کہا کہ انسان کوئی بھی گناہ کر لے، وہ گناہ اس کے ایمان کو نقصان پہنچائے گا ہی نہیں، عمل جیسا بھی ہو اس کا۔ اتنی امید، ایک غلط سوچ ہے، غلط فکرہ ہے، یہ بات اچھی طرح واضح ہو گیا آپ کو۔ یہ اعتقاد جو غلط اعتقاد ہے، یہ بھی کافی قدیم، یعنی جو میں نے کہا نہیں 37 ہجری کے بعد کا فتنہ ہے۔ آپ غور کیجئے، امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الجامع الصحیح ہے، اس کی پہلی کتاب ہے کتاب بدیع الوحی، دوسری کتاب ہے کتاب الایمان۔ کتاب الایمان میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا کہ باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر، کہ ایک مومن کا ڈرتے رہنا اپنے بارے میں کہ غیر شعوری طور پر میری کوئی نیکی ختم نہ ہو جائے، میرا ایک نیک عمل فوت نہ ہو جائے اور مجھے اس کا شعور بھی نہ ہو، میں کچھ سے کچھ کہہ دوں، کچھ سے کچھ کر دوں اور میری جو نیکیاں تباہ ہو جائے۔ ایک مومن اس سے ڈرتا ہے۔ مومن ڈرتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا عمل فوت نہ ہو جائے۔ ایک مرجیہ کیا کرتا ہے؟ وہ برائی کا کام کرے نہ کرے، وہ ڈرتا ہی نہیں، وہ اس کو کیا ڈر، اس پہ رد کرنے کے لیے امام بخاری نے باب قائم کیا مرجیہ پر۔ بات واضح ہوئی آپ کو؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے جس سند سے اس حدیث مبارکہ کو لائے ہیں وہ امام شعبہ سے۔ ایک تو محمد بن عرعرہ امام بخاری کے استاذ ہیں، وہ بھی بصری عالم ہیں، وہ امام شعبہ سے۔ اور امام شعبہ رحمہ اللہ ایک صاحب ہیں جو علماء کوفہ میں سے شمار ہوتا ہے، ان کا نام ہے زبید۔ کیا نام ہے؟ زبیر نہیں، آخری میں را نہیں، دال، زبید ابن حارث، علماء کوفہ میں سے شمار ہوتا ہے ان کا۔ 127 ہجری سے وفات ہے، کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جلیل القدر عالم دین، جن کا شمار کبار تابعین میں سے ہوتا ہے، جو علمی دنیا میں کنیت سے مشہور ہیں، ابو وائل، ان کا نام ہے شقیق ابن سلمہ، علماء کوفہ میں سے شمار ہوتا ان کا، عبداللہ بن مسعود کے خاص تلامذہ میں سے ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو ابو وائل کنیت سے مشہور ہیں، شقیق ابن سلمہ نام ہے ان کا۔ ان کا انتقال ہوا 82 ہجری کو۔ کب ہوا؟ 80 پر 2 ہجری کو، یعنی 80 پر 2 ہجری کو ان کا انتقال ہوا۔ تو گویا کہ ارجاء والا فتنہ، مرجیہ والا جو فتنہ ہے وہ اس سے پہلے سے ہے۔ زبید ابن حارث رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ابو وائل شقیق ابن سلمہ سے کہا کہ مرجیہ کا کیا ہے، یہ ان کا جو فتنہ ہے، ان کا جو موقف ہے، تو اہل السنہ والجماعہ کا یہ منہج ہے کہ جب وہ رد کرتے ہیں تو نص کی روشنی میں، نصوص، اور اس نصوص کو صحابہ نے کیسے سمجھا اس کی روشنی میں۔ ابو وائل شقیق ابن سلمہ رحمہ اللہ جیسے آج ہوتے نہیں کچھ جذباتی لوگ، نہیں وہ ان کا موقف ہے، ہمارا موقف ہے، اب ایسے نہیں۔ آپ نے اتنی عمدہ دلیل دی، کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المسلم فسوق سباب المسلم فسق یا فسوق وقتالہ کفر۔ سباب المسلم کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک مومن کو گالی دینا فسق ہے، اور ایک مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے، یعنی وہ کفر ہے جو ایک اللہ پر ایمان نہ لانے والا جو کفر ہے وہ کفر نہیں، کفر دون کفر۔ لیکن اس عمل کی قباحت کی وجہ سے کفر کہا اللہ کے رسول نے علیہ السلام۔ لیکن غور کرنے کی بات کیا ہے، ایک مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا ایک عمل ہے نا، وہ ایک مسلمان کو گالی دینا ایک عمل ہے نا، اور اسے اللہ کے رسول نے فسق کہا، اسے کفر کہا اللہ کے رسول نے۔ مطلب یہ کہ یہ جو نافرمانی ہے نقصان پہنچا رہی نہیں پہنچا رہی، تو مرجیہ پر رد ہوا نا۔ تو ایسے رد کیا انہوں نے جو مرجیہ کہتے ہیں کہ کوئی برائی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی،
کوئی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی. آپ کو کیسے نہیں پہنچائے گی؟ پہنچا رہی نا، تبھی تو اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو. یہ جو ارجاء والا جو معاملہ ہے، اس کو آغاز کرنے والا جو شخص ہے ان کا نام ہے غیلان ابن مسلم الدمشقی. 105 ہجری کو ان کو قتل کیا گیا، ان کی بد اعتقادی کی وجہ سے. یہ جو بنو امیہ ہے نا، بنو امیہ جن سے متعلق لوگ لان تان کرتے رہتے ہیں، عقدی اعتبار سے بہت مضبوط اہل السنہ والجماعہ کا موقف. حدیث کے باب میں بڑی خدمات ان کی، دین کی حفاظت سے متعلق. اہل السنہ والجماعہ کا صحابہ کا جو اعتقاد تھا اس کے تحفظ میں بہت سرگرم تھی وہ حکومت بنو امیہ. یہاں ایک بات میں آپ کو ایک اور کہہ دیتا ہوں. اب جب تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے اس میں الارجاء اس لفظ کے ساتھ ایک اور بات بھی ملتی ہے آپ کو. بس آپ کو کوئی ایک طرح کی پریشانی نہ ہو اس لیے میں آپ کو حل کر دے رہا ہوں. الارجاء اس لفظ کے ساتھ ایک اور موقف بھی ملتا ہے، ایک اور بات بھی ملتی تاریخ میں. وہ کیا ہے؟ الارجاء کی جیسے کہ میں نے معنی بتایا، کیا معنی بتایا میں نے آپ کو؟ جی، معاملے کو مؤخر کرنا، التأخیر سے الارجاء. یعنی ایک صاحب تھے جن کا نام تھا الحسن ابن محمد ابن علی بن ابی طالب. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ایک فرزند تھے محمد، جو ایک لونڈی کی بطن سے آپ پیدا ہوئے تھے، ام ولد، جن کی ماں ام ولد ہے. یعنی حسن ابن علی بن ابی طالب حسین بن علی بن ابی طالب کے شقیق نہیں ہیں، یہ فاطمہ کی اولاد میں سے نہیں ہیں. یہ جو محمد بن الحنفیہ ہیں بہت بڑے عالم دین، 80 پر 9 ہجری میں انتقال ہوا ان کا. ان کے جو فرزند ہیں جن کا نام ہے حسن، ان کا انتقال ہوا 99 ہجری کو. حسن یہ افتخار راوی کتب ستہ کی روات میں سے ہیں. لیکن یہ جو حسن جو صاحب ہیں، یہ خوارج کا جو معاملہ تھا نا، ایک طرف خوارج جنہوں نے پورے صحابہ کو کافر کہا، ان کے رد عمل میں، رد عمل سمجھتے ہیں آپ؟ رد عمل سمجھتے ہیں؟ ریاکشن. یہ جو خوارج کا جو معاملہ تھا، جو صحابہ کو کافر کہتے تھے، ان کے رد عمل میں یہ جو حسن جو صاحب ہیں، جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، حسن ابن محمد ابن علی بن ابی طالب، یہ جو حسن ہیں جن کا انتقال 9 ہجری کو ہوا، انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ، جس میں ابو بکر جو خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ اول ہیں، عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ عنہما، اس کے بعد عثمان بن عفان، پھر علی بن ابی طالب، ان سب کو چھوڑ کر جو جنگ جمل، جنگ صفین جو جنگیں ہوئی نا، اس میں جو دونوں صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے تھے، کہا کہ ہم ان سے متعلق جنتی ہیں یہ بھی نہیں کہیں گے، جہنمی ہیں یہ بھی نہیں کہیں گے. ان کے عمل کو، ان کی نجات کو، ان کے جنت اور جہنم کے مسئلے کو ہم مؤخر کر کے رکھیں گے. ایسا ایک موقف انہوں نے اختیار کیا، اس کو بھی الارجاء تاریخی کتابوں میں بات ملتی ہے. یہ بات بالکل غلط ہے، ان کا موقف باطل موقف ہے. اللہ نے صحابہ کے بارے میں کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سبھی صحابہ جنتی ہیں. وہ مستقل ایک موضوع سے متعلق گفتگو ہونی چاہیے. لیکن ان کا جو موقف جو تھا باطل موقف، لیکن یہ جو موقف انہوں نے اختیار کیا اس کے لیے بھی الارجاء. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب نہیں، تہذیب التہذیب، اس میں حسن ابن محمد ابن علی بن ابی طالب ان کے ترجمہ حیات میں اس بات کو لکھا ہے ابن حجر نے رحمہ اللہ.